اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4۔ تختی نمبر 4 میں آپ سب یہ قاعدہ پڑھے تھے، حروف مدہ۔ حروف مدہ کے معنی کیا ہے؟ کوئی بھی ایک جواب دے دیجئے۔ حروف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ کھینچ کے پڑھنے والے حروف کو۔ ماشاءاللہ، کھینچ کر پڑھنے والے حروف کو کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ اس میں 3 قاعدہ پڑھے تھے۔ حروف مدہ یعنی حروف مدہ کھینچ کر پڑھنے والوں کو کہتے ہیں، اور یہ بھی پڑھے تھے کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ کیا؟ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ الف مدہ کو تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور آپ سب سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ الف مدہ سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہو جائے گا۔ الف مدہ ہونے سے ہی وہ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ سمجھ گئے ماشاءاللہ۔ اب دوسرا سبق کیا ہے؟ یا مدہ۔ حروف مدہ 3 ہے نا، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ تو الف مدہ ختم ہو گیا تو ابھی دوسرا کیا ہے؟ یا مدہ۔ اب یا مدہ کو پہچانیں گے، یا مدہ کو سمجھیں گے۔ یا مدہ، یا میں جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف میں زیر ہو۔ یا مدہ ہو، یا مدہ کس کو کہتے ہیں؟ یا ساکن ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اور یا مدہ ہوگا تو سمجھ لیجئے یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دکھا رہے، جیسے یہاں دیکھیں، یہاں پہ یا ہے، یا کے اوپر جزم دکھ رہا ہے؟ جی بولیے، یا کے اوپر جزم دکھ رہا ہے؟ جی یا میں جزم ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں الف ہے۔ یہ الف ہو یا کوئی بھی دوسرا حرف ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شرط ہے زیر ہونا۔ کیا ہے؟ الف ہو یا با ہو، یا الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن یا میں جزم ہو، اس یا ساکن سے پہلے جو حرف ہوگا اسی حرف کے نیچے زیر ہونا شرط ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو ہی یا مدہ ہوگا، ورنہ کبھی بھی یا مدہ نہیں ہوگا۔ زبر ہونے سے یا لین ہو جائے گا، جو تختے نمبر 5 میں آپ لوگ پڑھیں گے، اور پیش ہوگا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پیش ہونے سے اس کو بھی کچھ الگ پڑھیں گے، یا مدہ نہیں ہوگا، زبر ہونے سے یا لین ہو جائے گا۔ اب ہم لوگ یا لین میں اور دوسرے چیز میں نہیں جائیں گے، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یا مدہ کو، صرف یہ سمجھے یا میں جزم ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ ہو تو یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سمجھ گئے؟ جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی۔ یہ دیکھیے، یہ با ہے، پھر یا میں جزم ہے، با یا زیر بی، تا یا زیر تی۔ سمجھ رہے؟ تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ح نکالیں گے، ح یا زیر حی، خو یا زیر خی، دال یا زیر دی، زال زبان نکالیں گے، زال یا زیر زی، رو یا زیر ری۔ دیکھیں را میں زیر ہے تو اس لیے را کو پتلا پڑھیں گے، رو یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد حروف مستعلیہ ہے، دھیان دے موٹی آواز سے پڑھنے کا، صاد یا زیر صی، ضاد بھی حروف مستعلیہ ہے، ضاد یا زیر ضی، تو بھی حروف مستعلیہ ہے، تو یا زیر طی، ضو بھی حروف مستعلیہ ہے،
اس کو بھی موٹی آواز سے پڑھو. حروف مستعلیہ جتنا بھی آئے ساتوں کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے. ضا یا زیر ضی عین عین یہ 3 حرفی ہے. یہ حروف مستعلیہ نے اس کو موٹا نہیں پڑھنا ہے, پتلا ہی پڑھنا ہے. عین یا زیر عی غین غین حروف مستعلیہ اس کو موٹی آواز سے پڑھے. غین یا زیر غی فا یا زیر فی قاف قاف حروف مستعلیہ ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھے. یہ قاف یہ حروف مستعلیہ ہے, یہ کاف حروف مستعلیہ نہیں ہے. قاف یا زیر قی کاف یا زیر کی لام یا زیر لی میم یا زیر می نون یا زیر نی واو یا زیر وی ہا یا زیر ہی یا حمزہ یا زیر ای یا زیر یی. یہ ہو گیا ہجہ. اب اس کو متن کیسے پڑھیں گے؟ ای بی تی فی جی حی خی دی ذی ری زی سی شی صی ضی طی ضی ظی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای یی. یہ ہو گیا متن. ہجے بھی ہو گیا, متن بھی ہو گیا. آپ سب اگر اس کو سمجھ لیے, قاعدہ سمجھ لیے, تو نیچے جو مشق ہے یہ آپ آرام سے پڑھ سکیں گے تینوں لائن کو. دھیان دے. مشق دینی دونوں میں یا مدہ ہے. دینی فیہ اس میں ایک فا یا مدہ ہے اور ہا یا مدہ نہیں, صرف زیر ہے, حرکت ہے. فیہ فا کو کھینچنا ہے, ہا کو جلدی پڑھنا ہے. فیہ ارینی الف کو را کو جلدی پڑھنا ہے کیونکہ زبر اور زیر ہے. زبر اور زیر ہونے سے ان کو جلدی پڑھنا ہے کیونکہ حرکات کو جلدی پڑھنا ہے. اور نون میں یا مدہ اس لیے کھینچ کر پڑھنا ہے. ارینی کتابی کاف میں زیر ہے اس لیے زیر کو جلدی پڑھنا. باقی تا اور با دونوں کو کھینچ کے پڑھنا کیونکہ تا الف مدہ ہے, با یا مدہ ہے. کتابی اجیب الف کو اور با کو جلدی پڑھنا ہے کیونکہ پیش ہے. جیم کو یا مدہ کھینچ کے پڑھنا. اجیب یواری یا کو جلدی پڑھنا ہے, باقی واو کا اور را کو کھینچ کے پڑھنا کیونکہ ایک واو الف مدہ ہے, را یا مدہ ہے. یواری مفاتیح میم کو اور ہا کو جلدی پڑھنا کیونکہ یہ حرکات ہے, اور فا اور تا کو کھینچ کے پڑھنا کیونکہ یہ حروف مدہ ہے. فا میں الف مدہ, تا میں یا مدہ. مفاتیح رازقین را کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے, یا الف مدہ ہے. زا کو جلدی پڑھنا کیونکہ زیر ہے. قاف کو کھینچ کے پڑھنا کیونکہ یا مدہ ہے. نون کو جلدی پڑھنا کیونکہ زبر ہے. رازقین عبادی عین کو جلدی پڑھنا, باقی با اور دال کو کھینچ کے پڑھنا ہے. با الف مدہ, دال یا مدہ. عبادی عذابی عین کو جلدی پڑھنا, دال کو اور با کو کھینچ کے پڑھنا کیونکہ حروف مدہ ہے. تماثیل تا کو اور لام کو جلدی پڑھنا کیونکہ یہ حرکات ہے, حرکات کو جلدی پڑھنا. باقی میم کو اور سا کو کھینچ کے پڑھنا کیونکہ حروف مدہ چاہے الف مدہ ہو, چاہے یا مدہ ہو, چاہے وا مدہ, تینوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے.
تماثیل مقادیر مقادیر میم کو اور را کو جلدی پڑھنا کیونکہ یہ حرکات ہے، باقی دونوں کو قاف کو بھی اور دال کو بھی کھینچ کے پڑھنا کیونکہ یہ دونوں حروف مدہ ہے۔ مقادیر مقادیر، پھر سے دیکھیں آپ لوگ سمجھ گئے ہر ایک کا وجہ۔ اب ہم پھر سے ہجے کرتے ہیں اور ایک مرتبہ اجرا کر دیتے ہیں۔ دینی دینی فیہ فیہ ارنی ارنی کتابی کتابی اجیب اجیب یواری یواری مفاتیح مفاتیح رازقین رازقین عبادی عبادی عذابی عذابی تماثیل 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 مقادیر مقادیر مقادیر۔ اب ہجے ہو گیا، متن ہو گیا۔ اب ہجے دیکھیں، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی دینی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ حمزہ زبر آ، را زیر ری اری اری، نون یا زیر نی، ارنی ارنی کتابی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتاب، با یا زیر بی، کتابی کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیب اجیب، یو یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، ح پیش حو، مفاتیح مفاتیح، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر نا، رازقین رازقین، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی عبادی، عذابی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، سا یا زیر سی، تماسی، لام پیش لو، تماثیل تماثیل، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیر مقادیر۔ امید ہے آپ لوگ سب سمجھ گئے صحیح ڈھنگ سے۔ اب دیکھیں اجرا کس طرح کرنا ہے۔ آپ زبر کا بھی اجرا جانتے ہیں، زیر کا بھی اجرا جانتے ہیں، پیش کا بھی اجرا جانتے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ الف مدہ کا بھی اجرا جانتے ہیں۔ اب نیا اجرا کس کا بتانا ہے؟ یا مدہ کا۔ یا مدہ کا اجرا کیسے کرے؟ دیکھیں، دال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، لیکن یہاں پہ کس طرح کرے؟ دال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اسی لیے یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دی، نون یا زیر نی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دینی، فیہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے فی، ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے فی ہی،
ارینی حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے را کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے اور مجھول آواز سے بچے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے اری، نون یا زنی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ارینی کتابی، کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، معروف پڑھے، مجھول آواز سے بچے۔ کی تا الف زبر تا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اسی لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے کتابی۔ اس میں دیکھیں زبر بھی آ گیا، زیر بھی آ گیا اور الف مدہ بھی آ گیا، صرف پیش نہیں آیا۔ پیش کا دیکھیں ہم یہاں پہ کر دے رہے، اجیبو، الف کے اوپر پیش ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، معروف پڑھے، مجھول آواز سے بچے، جیسے جیم، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے اجی، با کے پر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے، معروف پڑھے اور مجھول آواز سے بچے، جیسے اجیبو،